بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منحوس عورت کی تین نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عورت کی تین نشانیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ تین نشانیاں اس میں نظر آنے لگ جائے تو ایسی عورت سے جلد اپنی جان چھڑا لو۔ ناظرین، یہ دنیا مرد اور عورت کی وجود سے چلتا پاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی ترقی اور بہتری صرف مرد حضرات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عورت بھی ایک اہم کردار انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی بھی مذہب عورتوں کے مقام اور حیثیت اور ان کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جس طرح سے اسلام نے عورت کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا ہے، اس کی مثال دوسرے کسی بھی مذہب میں دکھائی نہیں دیتی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے۔ اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم اور ہر اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو بہت ہی ذلت کی نگاہ سے جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سر چشمہ جانا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد اور عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم سے آزادی کا پیغام تھا۔ اسلام نے ان تمام جاہلانہ رسم و رواج کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور عورت کو اس کے حقوق ادا کیا، اور جس عزت کے لائق تھی وہ سب اسے دیا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا جو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ پہلے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، اور بہن بن کر بھائی کی سچی دوست بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ میں اپنے شوہر کی جیون ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی عورت کا مکان اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی مالکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا جو دنیا کی کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ ماں، بہن، پھوپھی، خالہ کے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور انسان کو ان کی پاکیزہ رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ ویڈیو میں عورت کی وہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہے جن سے عورت کا کردار کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی تین ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی وجہ سے عورت کو منحوس اور بدبخت پہچانا جاتا ہے۔ یہ تین کام یا تین غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے وہ منحوس اور بدبخت کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات پتہ ہوگی تو شوہر کی فرما برداری کی بات تو ضرور ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورتوں کی تعریف کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے
کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ شوہر اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کے جان و مال کی حفاظت کرے، کیونکہ اس پر سب سے زیادہ حقدار اس کے شوہر کا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز تمام عبادتوں میں سے سب سے بہتر عبادت ہے اور نماز کے تمام ارکان ہے، سب سے بڑا ارکان سجدہ کا ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو دوسرا حکم بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کریں، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی وہ اس کا حکم مانے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اس بیوی کو بد دعا دیتی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی عزت و وقار کا محافظ ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت دنیا و آخرت کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ عورت جو کام بھی کرے اس سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدبخت عورت منحوس عورت کی 3 نشانیاں ہوتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتی ہو، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 نشانی جس عورت میں پائی جائے وہ عورت منحوس ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ 3 کام کسی بھی عورت کو نہیں کرنی چاہیے۔ دوستوں، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر اس ویڈیو میں میرے الفاظ کچھ ڈگمگا گئے ہو تو معاف کیجیے گا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل فلسطین میں جنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور فلسطین معصوم بچے زیادہ شہید ہو رہے ہیں، تو سب سے زیادہ میں مولا تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا تعالیٰ فلسطین معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔